EMS, a name of trust. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اولاً تو خالق کائنات جل جلالہ نے بن مانگے ہی ہمیں انسان پیدا کیا اور مسلمان بنایا، اور بن مانگے ہی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بیان کی طرف آتا ہوں، میں اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں جمع کر کے ارشاد فرمایا، صحابہ آج ایک سوال کا جواب دو، من اعجب الخلق ایمانا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو مخلوق بنائی ہے، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اس ساری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں ایمان کے اعتبار سے عجیب تر کون سی مخلوق ہے جس کے ایمان پہ تعجب ہوتا ہے، جس کے ایمان پہ حیرت ہوتی ہے؟ بھئی یہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی الملائکہ، حضور وہ فرشتے ہیں کہ جن کے ایمان پہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، فرشتے ایمان والے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات تو ٹھیک ہے، ان کا ایمان بڑا عالی شان ہے، لیکن فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ وہ سوتے نہیں، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، ہر وقت اپنے رب کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی بڑی پاکیزہ معصوم مخلوق ہے کہ گناہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ جس جگہ یہ مخلوق نازل ہو جائے اللہ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ میرے سوال کے مطابق یہ جواب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر سوچا، عرض کی فالنبیون یا رسول اللہ، حضور اگر فرشتوں کا ایمان تعجب والا نہیں تو اللہ کے نبیوں کا ایمان تعجب والا ہے، ان کے ایمان پہ حیرت ہوتی ہے۔ بھئی انبیاء ایمان والے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، انبیاء کی بڑی شان ہے، ان کے ایمان پہ رشک آتا ہے، ان کے ایمان پہ بندہ فخر محسوس کرتا ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مراد نہیں۔ انبیاء تو اللہ کے ایسے برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اگر کسی خاص نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور اگر میرا ذکر کرو، میں اللہ سے باتیں بھی کرتا ہوں، اللہ کا دیدار بھی کر لیا کرتا ہوں۔ انبیاء کا ایمان تعجب والا نہیں، انبیاء کے ایمان پہ رشک تو ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہاں مراد نہیں۔ صحابہ نے پھر سوچا، عرض کی فاصحابک یا رسول اللہ، حضور اگر فرشتوں کا ایمان تعجب والا نہیں، نبیوں کا ایمان تعجب والا نہیں، پھر آپ کے صحابہ ہی بچ جاتے ہیں جن کے ایمان پہ رشک آتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ ایمان والے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُ أَصْحَابِي وَهُمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ، فرمایا صحابہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ صبح و شام میرے چہرے کا دیدار کرتے رہتے ہو، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ تم دیکھتے نہیں انگلی اٹھاتا ہوں چاند اپنا سینہ چیر لیتا ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ تم دیکھتے نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کنویں تم کھودتے ہو، ان کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا، کھاری ہوتا ہے، میں آتا ہوں اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک کنویں میں ڈالتا ہوں، اللہ کی شہد کی طرح پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں میں حکم دیتا ہوں اور درخت اپنی جڑیں اکھاڑتے ہوئے میرے دربار میں آ کے مجھے سجدہ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں مٹھی کافر کی ہوتی ہے، اندر کنکر ہوتے ہیں، لیکن کلمہ تمہارے نبی کا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا صحابہ تم نے ایمان نہیں لانا تو کون لائے گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں میدان جنگ میں تمہاری تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، میں تمہیں درخت کی شاخ اتار کے دیتا ہوں، وہ تلوار کی طرح کام کرتی ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کی پنڈلی ٹوٹی ہے، وہ میرے پاس لے آتا ہے، میں مرہم پٹی نہیں کرتا، اپنا دست شفا پھیرتا ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا صحابہ تم دیکھتے نہیں میدان جنگ میں تمہاری آنکھ باہر نکل آتی ہے، میں آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہوں، اس پہ اپنا لعاب لگاتا ہوں، اللہ ایسا روشن کرتا ہے پہلے سے زیادہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پانی تمہارے پاس موجود نہیں، میں آ جاتا ہوں برتن کے اندر ہاتھ رکھتا ہوں، اللہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔
فرمایا اور کیا دلیل چاہیے تمہیں؟ جب جی چاہتا ہے میرا دیدار کرنے مسجد نبوی شریف میں آ جاتے ہو۔ فرمایا تم تو وہ دیکھتے ہو جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ترسا کریں گے، وہ دیکھتے ہو جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے اپنے دل کے اندر آرزو میں اور بڑے بڑے اپنے دل کے اندر آس اور امید رکھا کریں گے کہ کبھی اس ماہ زیبا کا ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا صحابہ تم نے ایمان نہیں لانا تو آخر لانا کس نے ہے؟ میرے سوال کے جواب میں یہ بھی بات درست نہیں۔ صحابہ نے پھر سوچا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر سوال اتنا ہی اہم ہے تو جواب آپ ہی ارشاد فرما دیں، ہم سے تو جواب نہیں بن پا رہا۔ اب سنو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَكِنْ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِئُونَ مِن بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيُصَدِّقُونِي وَلَمْ يَرَوْنِي۔ فرمایا اگر صحابہ یہ بات کی جائے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کس کا ایمان تعجب والا، تو سنو نہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا، نہ نبیوں کے ایمان پہ تعجب، نہ صحابہ تمہارے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے، بلکہ سنو اگر کسی مخلوق، کسی گروہ، کسی گروپ، کسی جو ہے وہ لوگوں کے ایمان پہ تعجب ہے تو وہ لوگ ہیں جو میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آئیں گے۔ مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جب بھی میلاد آئے گا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے، جب بھی میلاد آئے گا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جائے گی، جب بھی میلاد کا سیزن آئے گا ان کے گھر سج جائیں گے، جب بھی میلاد آئے گا میری محفل سجا کے دیوانے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا صحابہ تعجب ان لوگوں کے ایمان پہ ہے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن عشق رسول کا مقام یہ ہے وہ ببانگے دہل کھلے دل سے کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا صحابہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کے عشق رسول کا عالم یہ ہوگا، وہ کہا کریں گے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، او سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، اوہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جاڑ۔ فرمایا صحابہ اگر ایمان پہ کسی کے تعجب کرنا ہے تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہیں گے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں، کہو کیا کہ وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، اوے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، دیکھا نہیں انداز دیکھو، کروں مدح اہل دول رضا، اوے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔